اس کے بعد مالک یومالدین، قرات میں کچھ علاقوں میں یہ بھی قرات اس کی جاتی ہے مالک یوم الدین، یہ متواتر قرات ہے اور دونوں قراتیں صحیح ہے، مالک یوم الدین ملک یوم الدین۔ صفت رحمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اب انسان غور و فکر کرتا ہے، اپنے چاروں طرف رحمت کی بارشیں دیکھتا رہتا ہے، نزول ہو رہا ہے آسمان سے، زمین سے، دائیں سے بائیں سے، ہر طرح سے رحمتی رحمت۔ اب انسان کہیں یہ خیال نہ کرے کہ یہ سارا بالکل ایسا ہی بن مانگے اور بلا کسی حساب و کتاب کے ایسا ہی چلتا رہے گا۔ نہ، انسان جب غور و فکر کرے گا، انسان جب سوچے گا، صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، رات بھی چھڑ جاتی ہے، ایک موسم آتا ہے، دوسرا موسم آتا ہے، پھول کھلیں گے، جڑی بوٹیاں نکل آتی ہے، درخت سبز لباس پہنتے ہیں، لیکن یہ وقتی طور پھر ایک موسم آتا ہے اور ان پر خزاں چھا جاتے ہیں، ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کی لکڑی سوکھ جاتی ہے، زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر چیز کا آنا اور جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کائنات فضول میں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے۔ اس کائنات کو ایسے ہی کھلنڈرے کا کھیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہاں کی ہر ایک چیز، یہاں کی ہر ایک شے اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جو آیا ہے اس کو کسی اور دنیا کی طرف سفر کرنا ہے، جو ایک بار اس دنیا میں آ چکا ہے اس کو اس دنیا سے نکلنا ہے۔ اور یہیں پر اسلام اور باقی ادیان کے درمیان ایک بنیادی فرق شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آیا، اگر اچھے اعمال کیے تو اگلے جنم میں، اگلی زندگی میں وہ اچھی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اگر اس نے خراب اعمال کیے تو کتے بلی سانپ وغیرہ شکل میں دوبارہ آ سکتا ہے۔ کچھ کے ہاں آواگون، یہ ہندوازم میں ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ کے ہاں کہ آپ اپنے ہی درجات کو اچھا کرتے کرتے پھر آپ کی روح الٹیمیٹلی اس بڑی روح میں ضم ہو جائے گی۔ بدھزم وغیرہ میں ایسے تصورات پائی جاتی ہے، جینزم میں ایسے تصورات پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام ایک معتدل اور متوازن ہمیں نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے کہ اس کائنات کا اختتام ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو ایک جگہ پر جمع ہونا ہے، ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ہے، جس کا جیسے اس دنیا میں یہاں پر پرورش کرنے والا، یہاں پہ پالنے والا صرف ایک ذات ہے، اس دنیا میں بھی حساب و کتاب لینے والی ذات صرف اور صرف وہی ہستی ہوگی جس نے دنیا میں انسان کے لیے اتنی ساری نعمتیں پیدا کر رکھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دین کا لفظ قرآن پاک نے بہت سارے معنوں میں استعمال کیا ہے، جس کا ایک معنی روز جزا بھی ہے۔ جیسے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہ واقع ہونے والا دن ہے، روز جزا آنے والا یقینی دن ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی اپنی کتاب کو پڑھنے والے، اپنے آپ پر ایمان لانے والے کے ذہن میں ایک تصور پیوست کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی فضول نہیں ہے، تمہاری زندگی بلا حساب کے نہیں رہے گی، تم نے غور و فکر کے نتیجے میں ایمان کی جو دولت حاصل کی ہے، اس ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اس دنیا میں جتنی دیر بھی تم رہو گے، جو بھی کرو گے، اچھا کرو گے، برا کرو گے، سب چیزوں کا ایک آگے دن آنے والا ہے جہاں پہ حساب ہوگا، جہاں پہ انعام بھی ملے گا، اور اگر غلط کیا ہوگا وہاں پہ سزا بھی ملے گی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں بندے کی زبان پر جاری کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نصفین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندہ اقرار کرتا ہے، اس غور و فکر کے نتیجے میں جو دولت اسے حاصل ہوئی، اس غور و فکر کے نتیجے میں جو قیمتی خزانہ ایمان کا اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے پہچان لیا کہ نہ ایک ہستی ہے جس نے یہ ساری چیزیں کی ہے، جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، لازماً اسی کو حاکم بھی ہونا چاہیے۔ وہ میری زندگی کا مالک ہے، وہ یہ طے کرنے کا اختیار رکھتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے، میرے لیے کیا غلط ہے، میرے لیے کیا ٹھیک ہے، میرے لیے کیا جائز ہے، میرے لیے کیا ناجائز ہے۔ تو بندہ یہاں پر آ کر سرنڈر کر جاتا ہے، بندہ یہاں پر آ کر اپنے ہتھیار، اپنا نفس، اپنی انا، سب کچھ اس ہستی کے آگے ڈال دیتا ہے اور اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے وہ ہستی جس نے یہ ساری چیزیں کی ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم آپ ہی سے
مدد چاہیں گے۔ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے، بندے کو اپنی ناتوانی کا احساس ہو جاتا ہے۔ کائنات میں انسان کے علاوہ بہت بڑی بڑی مخلوقات پائی جاتی ہے جن پر غور و فکر کے نتیجے میں انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ واقعی میں بحیثیت انسان بہت ہی کمزور مخلوق ہوں۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا بھی اگر آئے گا تو مجھے کہیں سے کہیں اڑا کر لے جا سکتا ہے۔ وقتی طور سے اگر 1 منٹ کے لیے بھی یہ ہوا جو میں لیتا ہوں اور خارج کرتا ہوں، اس کی سپلائی اگر 1 منٹ کے لیے بھی بند کر دی جائے تو میرا زندہ رہنا محال ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے نتیجے میں انسان کو اپنی کمزوری کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میرے چاروں طرف مجھے بچانے والا، مجھے پناہ دینے والا کوئی ہستی نہیں ہے۔ اگر پناہ لی جا سکتی ہے، اگر کسی کو بچانے کی کسی سے درخواست کی جا سکتی ہے تو وہ یہی ذات ہے جس نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ فطری الفاظ ہے جو بندے کی زبان سے نکل، ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی، ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تم ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں حصر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی سب کے ساتھ ایسا نہیں ہم نے فلاں کی بھی عبادت کرنی ہے، فلاں کی بھی عبادت کرنی ہے، آپ کی بھی کریں گے۔ ہم فلاں سے بھی مدد مانگیں گے، اس سے بھی مدد مانگیں گے، اس سے بھی مدد مانگیں گے، آپ سے بھی مدد مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یکسر ان تمام چیزوں سے کاٹ کر بندے کو خالص اپنے لیے، اپنے آپ کو اپنے حوالے کرنے کی دعوت دیتے۔ ایاک حصر ہے، یہ صرف تمہاری ہی نعبد، عبادت کر۔ عبادت کا ہمارے یہاں بہت ہی محدود معنی پایا جاتا ہے۔ ہم نے عبادت کو اب مذہبی معنی تک محدود کر رکھا ہے کہ ہم آئے، نماز پڑھی، 2 رکعت 4 رکعت 5 رکعت، یہ عبادت ہو گئی۔ ہم نے زکوٰۃ ادا کی، یہ عبادت ہو گئی۔ ہم نے لے دے کے حج کے لیے پیسے اکٹھا کیے اور 1-1.5 مہینے کے لیے ہم حجاز مقدس کی سرزمین پر پہنچے، وہاں پہ چند مخصوص اعمال انجام دیے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا یہ بالکل محدود تصور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو عالمگیر تصور انسانیت کے سامنے پیش کیا، وہاں پہ یہ چیز بھی عبادت تصور کیا گیا کہ اگر ایک شخص اپنے اہل و عیال کو یہ جان کر ان کی ضروریات پوری کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو وہ صدقہ کرتا ہے۔ اگر ہمسائے کی ضرورتوں کو پورا کیا، ہمسائے کی ضرورتوں کو کے وقت اس کی مدد کی، تو یہ بھی عبادت میں شامل کیا جاتا ہے۔ راستے پر کنکر پڑا ہے، راستے پر پتھر پڑا ہے، اگر اس کو بھی ہٹایا، لوگوں کو اس تکلیف سے دور کیا، تو یہ بھی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ من حیث المجموع ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنتا ہے اور بننا چاہیے، اگر وہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر کام میں یہ دیکھے کہ میرے بنانے والے کی مرضی کیا ہے، میرا بنانے والا کس میں خوش ہے، میرا بنانے والا کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ جب یہ تصور انسان کی زندگی میں رواں دواں ہوتا ہے تو اس کا ہنسنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا رونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا اٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے تسلیم کیا کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، اور اس کائنات کے بعد جو دوسری دنیا ہے اس کا بھی مالک کل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ہمیں لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری جبین نیاز اگر کسی آستان پہ، اگر کسی در پہ جھکنی چاہیے تو وہ صرف اسی ہستی کا در ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ابلیس نے ہمیشہ انسان کو یہی سے بھٹکانا شروع کیا ہے، عبادت میں شریک کھڑا کیے، عبادت میں مختلف ناموں پر ابلیس نے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے خدا تعمیر کر کے کھڑے کر رکھے ہیں۔ انسان کی اس زندگی کے مختلف معاملات میں ایک الگ الگ خدا کھڑا کر کے رکھا ہے۔ معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے الگ خدا، اس کی روحانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے الگ خدا، اس کی اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے مانگنے کے لیے اس نے الگ خدا کھڑا کر رکھا ہے، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے الگ خدا کھڑا کر رکھا ہے۔ تو ہماری عبادات جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، ابلیس نے ہمیں اس راہ سے بھٹکا کر ان عبادات کو مختلف جہات میں تقسیم کیا ہے۔ اب ہر ایرا گیرا جہاں پہ بھی کوئی کسی بھی انسان نے وفات پائی، قبر کے اندر گیا، 5-10 سال ہو گئے، ایک بڑی سی عمارت تعمیر ہو گئی، اب وہ مشکل کشا بھی ہے، اب وہ اولاد دینے والا بھی ہے، اب وہ نوکری فراہم کرنے والا بھی ہے، اب وہ رزق دینے والا بھی ہے، اب وہ میری مشکلات دور کرنے والا بھی ہے، وہ ہر چیز ہے
جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرنے تھے ہم نے اب اس بندے کے ساتھ وہ مخصوص کر رکھی ہے۔ ایاک نعبد کا جو تصور اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے ہم اس ایاک نعبد کے تصور سے بھٹک جاتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تم سے ہی مدد مانگیں گے۔ حصر یہاں پہ بھی وَإِيَّاكَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی کسی بھی طرح کی مدد مانگنا سراسر شرک ہے، سراسر گناہ ہے۔ اسباب کے تحت ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اسباب کے تحت جو مدد دوسرے انسانوں سے لی جاتی ہے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، اس کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں، جہاں اسباب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور بندے سے کی طرف رجوع کرے گا تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نسیہ منسیہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، انبیاء ہی کیوں نہ ہو، اولیاء اور دیندار انسانی کیوں نہ ہو، ان کی طرف جب رجوع کیا جائے گا مدد چاہنے کے سلسلے میں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اب ہر جو بھی عقل سے آری انسان ہوگا، جو بھی اناپ شناپ بکنے کی جس نے بھی کوشش کی، 8-10 دن کے بعد اس کے ارد گرد ایک بڑا سا میلہ جمع ہو جاتا ہے، اور ہر یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس میں یہ کمالات ہیں، اس میں وہ کمالات ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ابلیس انسان کی زندگی میں داخل کرنے کی سب سے پہلے کوشش انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نستعین، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنا سوال دامن دراز کرنا یہ شریعت نے حرام کیا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے اگر اس پر انسان مغفرت نہیں چاہے گا، اگر انسان توبہ کے بغیر مرا، مومن بھی ہوگا، کلمہ گو بھی ہوگا، تو وہ جہنم سے خلاصی نہیں پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ہر کلمہ گو انسان کے لیے بشارت دی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دوسری حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ تو اخلاص، توحید مراد ہے۔ عبادات میں اور استعانت میں ہر طرح کی شرکت اللہ تعالیٰ نے ناگوار کی، اور یہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی رہے گا، جہاں پہ کافر ہوں گے، جہاں پہ مشرک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو انکار کرنے والے ہوں گے، سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا بھی اسی جہنم میں رہے گا جس میں یہ کلمہ گو مشرک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان چیزوں کی بار بار وضاحت کی اور تفصیلات بیان کی ہے۔ قرآن پاک کا ایک مزاج ہے، کہیں پہ اجمال اور کہیں پہ تفصیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو روکا ہے کہ ہر طرح کی استعانت غیر اللہ سے حرام ہے، استمداد حرام ہے غیر اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب خود ہی قرآن پاک میں کچھ ذریعے مخصوص کیے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ سکتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بندہ کمزور ہے، بندہ ناتوان ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو ایک ایسی ہستی چاہیے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی کبھی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے طالب ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوری زندگی معمول رہا ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے پرٹیکولرلی ہماری سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زار و قطار حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے شانہ مبارک سے وہ چادر بھی گر گئی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دراز کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ناکام رہی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا ہے۔ تو یہ استمداد ہے، یہ مدد چاہنے کا طریقہ ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا، وضاحت وسیلے کی، وجاہدوا،
अल्लाह ताला की राह में कोशिश करो, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह ताला के करीब आ जाओ, अल्लाह ताला के ये जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़राइज़ आयद किए हैं उनकी अदायगी करो, नवाफिल का एहतमाम करो। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदा करीब होता है मुझसे फ़राइज़ के ज़रिए, नवाफिल का एहतमाम करके मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पैर बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ। तो ये तक़र्रुब अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का ज़रिया है, ये अल्लाह ताला की मदद हासिल करने का ज़रिया है। लेकिन बदकिस्मती से जब हम अपनी ज़िंदगियों पे आजकल गौर फिक्र, और ये नतीजा है लाइल्मी का, हमने कुरान के ज़ाहिर को लिया है, हमने कुरान के माना व मफ़ाहिम पर गौर फिक्र करने की कोशिश नहीं की, हमने दीन उनके हवाले किया जो हमें उन रास्तों पर चलाना चाहते हैं जिन रास्तों के ज़रिए खुद उनके पेट की आग बुझ सकती है। नतीजा हम शिर्क भी करते हैं, नतीजा हम कुफ्र भी करते हैं, नतीजा हम फिस्को फजूर भी करते हैं, लेकिन हम मुतमईन होते हैं लन तमस्सना नारु इल्ला अय्याम मादूदा। हमें बनी इसराइल की तरह यही आयत घोट घोट कर पिलाई गई कि चूंकि हम मोमिन हैं, हमने कलमे का इकरार किया है, हम उम्मती जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा आप जो भी करिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो भी सकता है तो चंद दिनों के लिए आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ से वापस निकाला जाएगा। ये वो नज़रियात है और ये वो अफकार है जो हमारे दिमागों में पैवस्त किए गए हैं हमारे उन लोगों की तरफ से जिनको हमने अपने दीन की, अपने इस्लाम का, जिन्हें हमने रहनुमा तस्वुर किया है। इल्ला माशाअल्लाह, हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, उलमाए हक भी पाए जाते हैं। इत्तिबा उलमाए हक की होनी चाहिए, उन्हीं की बात सुननी चाहिए और खुद अक्ल और फिरासत का इस्तेमाल करके हक और बातिल का जो इंसान की सरिश्त में अल्लाह ताला ने ये सिफत रखी है, उसका जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला लाजमन हमें हक तक पहुंचाते हैं, हमें लाजमन हक की इत्तिबा करने की तौफीक देते हैं।